کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر سے تشریف لا رہے تھے اور جہاد کے سفر سے واپس آ رہے تھے. ایک آدمی اونٹنی کے اوپر آیا. اینا طریق المدینہ، صحابہ سے پوچھا کون سا راستہ ہے مدینہ طیبہ کا؟ تو صحابہ اکرام نے پوچھا بھائی کیا کرو گے، مدینہ طیبہ کا راستہ پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں نے سنا ہے مدینہ طیبہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میں جا کے ان کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کروں گا، اور ایمان لانے کے لیے میں نے سفر کیا. نوجوان اگر دین کے اوپر آ جائیں تو اللہ کی قسم دنیا کا کایا پلٹ دیتے ہیں. ان نوجوانوں کو دین کے اوپر لگاؤ تو صحیح. آج ہم نوجوانوں، ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں اللہ کے دین کو کے سامنے رکاوٹ بننے میں ہماری جوانیاں استعمال ہو رہی ہیں. کھیل کود کے اندر جوانیاں استعمال ہو رہی ہیں. ناچ گانے کے اندر، اس کو دیکھنے کے اندر نوجوانوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. ان نوجوانوں، قرآن میں نوجوانوں کا ذکر آیا جنہوں نے دقیانوس بادشاہ کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا. اللہ نے سورہ کہف کے اندر ان کا واقعہ بیان کیا، نام بھی کہف رکھ دیا. صحابہ اکرام کی ایک جماعت آ رہی ہے مجاہدین کی. کافروں نے مشورہ کیا، عیسائیوں سے صلیبی جنگیں تھیں، یہ مسلمان جہاں بھی جاتے ہیں ہر جگہ پہ فتح ہی فتح، کیا کرنا چاہیے؟ سر جوڑ کے بیٹھے. آج کا کفر بھی سر جوڑ کے بیٹھا ہے. مسلمان کو دین سے کیسے دور کیا جائے اس وقت بھی سر جوڑ کے بیٹھے. شیطان نے ان کے ذہن کے اندر یہ بات ڈالی. یہ مجاہدین کی جماعت کئی عرصہ ہو گیا اپنے گھروں کے اندر اپنی بیویوں کے پاس یہ نوجوان نہیں گئے. ایسا کرو اپنی نوجوان لڑکیوں کو راستوں کے اوپر بیٹھا دو برہنہ کر کے. یہ اس بے حیائی کے اندر مسلمان اگر مبتلا ہو گئے تو اللہ تعالی کی رحمت ان سے ہٹ جائے گی، اللہ کی نصرت اور مدد ہٹ جائے گی. جب اللہ کی نصرت اور مدد ہٹ جائے گی تو پھر میدان کے اندر یہ فتح کیسے حاصل کریں گے؟ اللہم صلی علی سیدنا محمد یا رب صلی. من يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل حرمك، صحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. سبحان الله الحمد لله رب العالمين.
सब हजरात एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व कुल्लमा गफल अन ज़िक्रिहिल गाफिलून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा यलीक़ु बिशानिहि। अज़ीज़ान मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों को बेशुमार नेमतें अता फरमाई हैं, जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में भी इरशाद फरमाया, व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। तुम अल्लाह की नेमतों को अगर शुमार करने लगो तो तुम शुमार नहीं कर सकते। बेशुमार अल्लाह ताला की नेमतें हैं। होना तो ये चाहिए था कि इंसान अल्लाह की इन नेमतों का शुक्रगुजार बनता और इन नेमतों की कदर करता और इन नेमतों को अल्लाह की मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करता। हक भी यही है, लेकिन अल्लाह माफ फरमाए, दुनिया की जाहिरी चमक दमक को देखते हुए हमने अल्लाह की नेमतों का जो दायरा है उसको हमने बहुत महदूद समझा। अगर किसी को पैसा दौलत ये चीजें मिल जाएं तो बंदा समझता है जी बस इसके ऊपर अल्लाह की बड़ी नेमतें हैं। फक्र फाका आ जाए, तकलीफ आ जाए, परेशानियां आ जाएं, मसाइब आ जाएं, तो बंदा ये समझता है कि ये आदमी अल्लाह की नेमतों से महरूम है। पैसा दौलत यानी सारा हमारा जहन इस बात के ऊपर आके अटक जाता है कि नेमत सिर्फ पैसा दौलत का नाम है, हालांकि ये अल्लाह की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत है। इससे बड़ी बड़ी नेमतें अल्लाह ने इंसान को अता फरमाई हैं, पैसा और दौलत से भी बड़ी बड़ी नेमतें। और उन नेमतों का एहसास इंसान को तब होता है जब वो नेमत ना रहे इंसान के पास। तब एहसास होता है उस नेमत का कि ये नेमत कितना बड़ी है। उन इनामात में से एक बहुत बड़ी नेमत जिसको शायद आज तक हमने नेमत ही नहीं समझा, जिसका जिक्र आज के इस खुतबे के अंदर इंशाअल्लाह मैं अर्ज करूंगा कि उन बेशुमार नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत, बल्कि आप यूं समझें उस नेमत के ऊपर बाकी सारी नेमतों की जो है ना मदार है, वो नेमत बुनियाद है, बाकी सारी नेमतें उसके ऊपर जो है ना वारिद होती हैं। वो नेमत है वक्त, जिंदगी। वक्त ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। जिंदगी है, वक्त है, तो अल्लाह की सारी नेमतें इंसान हासिल कर सकता है। इसी वक्त और जिंदगी वाली नेमत के ऊपर बाकी सारी नेमतें इंसान हासिल करता है, इंसान को नसीब होती हैं। ये वक्त बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी नेमत। अगर ये वक्त इंसान के पास है तो इंसान दुनिया की सारी नेमतें हासिल कर सकता है। अगर इंसान का वक्त ही खत्म हो जाए दुनिया में
تو باقی ساری نعمتوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے، مادی نعمتوں سے بھی، روحانی نعمتوں سے بھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے جب وقت والی نعمت کو بیان فرمایا تو قسم اٹھا کر بیان فرمایا کہ وقت کتنا بڑی نعمت ہے۔ جس چیز کی اللہ تعالیٰ قسم اٹھائیں وہ چیز معمولی تو نہیں ہوگی نا۔ والعصر، قسم ہے زمانہ کی، زمانہ اسی وقت کو تو کہتے ہیں نا، زمانہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی، اسی وقت کا نام زمانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے وقت کی، زمانے کی قسم۔ زمانہ اور وقت اتنا بڑی نعمت ہے اللہ کی، اور یہ اتنا بڑی نعمت ہے دنیا کی کوئی اور نعمت سے انسان محروم ہو جائے، محنت کر کے کوشش کر کے اس کو حاصل کر سکتا ہے، لیکن وقت والی نعمت جب ایک مرتبہ چلی جائے تو انسان محنت اور کوشش سے اس کو حاصل نہیں کر سکتا۔ بیمار ہو گئے، آدمی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اچھے ڈاکٹر سے علاج کراتا ہے، صحت مل جاتی ہے۔ صحت والی نعمت ایک مرتبہ گئی، محنت کر کے کوشش کر کے انسان دوبارہ صحت والے دور میں لوٹ سکتا ہے۔ کتنی مرتبہ ہم بیمار ہوتے ہیں پھر ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ پیسہ دولت چلی گئی ہے، انسان کے اوپر مشکل حالات آ گئے ہیں، انسان محنت اور کوشش کر کے پیسے کو بھی کما سکتا ہے، دولت بھی حاصل کر سکتا ہے، لیکن وقت ایسی نعمت ہے اللہ کی طرف سے، اگر وقت ایک مرتبہ چلا جائے زندگی میں پھر وہ وقت کبھی بھی واپس نہیں آئے گا۔ تو یہ اتنا بڑی نعمت ہے، اور اس وقت کی قدر کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به۔ جو وقت انسان کا ایمان سے خالی گزر گیا، آدمی کافر ہو کے مرا ہے، یا آپ یوں سمجھے جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آ جائیں اور موت کا وقت آ جائے، اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، حضرت اسرائیل علیہ السلام آ جائیں اور کوئی آدمی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہہ دے 1 منٹ کی مہلت دے دیں، بادشاہ ہو کہے کہ جناب حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہے کہ میں اپنی بادشاہت دینا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، تو کیا مہلت مل جائے گی؟ 1 منٹ کی مہلت مل جائے گی؟ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک لمحہ بھی پیچھے نہیں ہو سکتا، موت کا وقت مقرر ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں اللہ نے زندگی کے یہ جو ہمیں منٹ دیے ہیں، گھنٹے دیے ہیں، سیکنڈ دیے ہیں، یہ اتنا قیمتی ہیں، یہ آپ ایسا سمجھے یہ جو منٹ اور سیکنڈ گر رہے ہیں نا، یہ سونے کے سکوں سے بھی زیادہ قیمتی چیز دولت جا رہی ہے ہماری۔ اسی لیے تو ایک حدیث پاک میں آیا کہ جنتی جب جنت میں پہنچ جائیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ایسی نعمتیں دیں گے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وہاں جا کر جنتیوں کو بھی ایک چیز کا افسوس ہوگا، جو وقت ایسے برباد ہو گیا، گزر گیا خالی، اس وقت کے گزرنے کا ان کو افسوس ہوگا۔ کاش اس وقت کو ہم قیمتی بناتے اور جنت میں اعلیٰ نعمتوں کے اس کے بدلے مستحق ہوتے۔ تو والعصر، اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم اٹھائی ہے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ وقت بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ اکرام کو اس طرف متوجہ فرمایا، اپنی امت کو سمجھایا ہے کہ وقت کتنا بڑی نعمت ہے۔ میں پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں ایک واقعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک سفر سے تشریف لا رہے تھے اور جہاد کے سفر سے واپس آ رہے تھے، ایک آدمی اونٹنی کے اوپر آیا، این طریق المدینہ، صحابہ سے پوچھا کون سا راستہ ہے مدینہ طیبہ کا؟ تو صحابہ اکرام نے پوچھا بھائی کیا کرو گے، مدینہ طیبہ کا راستہ پوچھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ جی میں نے سنا ہے
مدینہ طیبہ میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، میں جا کے ان کے ہاتھ پہ بیعت اسلام کروں گا اور ایمان لانے کے لیے میں نے سفر کیا۔ تو صحابہ اکرام نے فرمایا ابشر، تجھے مبارک ہو، خوشخبری ہو، مدینہ طیبہ تو کافی دور ہے، لیکن جس ہستی سے ملاقات کے لیے تم جا رہے ہو اللہ کے محبوب اسی سفر میں یہاں موجود ہے۔ تو اس آدمی نے پوچھا کدھر ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا کہ وہ آگے آگے، ہاں قافلے کے آگے جا رہے ہیں۔ تو وہ اپنی اونٹنی کو دوڑاتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے قریب چلا گیا نا، ایسے اونٹنیاں قریب کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے ایمانیات سے متعلق پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی کلمہ پڑھو، اس کو کلمہ پڑھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ بھائی ابھی سفر ہے چلو ہمارے ساتھ مدینہ طیبہ آرام سے کلمہ پڑھائیں گے۔ آقا نے بھی وقت کو غنیمت سمجھا، اس کو ادھر سواری کے اوپر بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھایا۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا، سواریاں جا رہی ہیں، اچانک اس کی سواری بد کی اور وہ اللہ کا بندہ نیچے گرا، اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری روکی اور نیچے اترے، اس کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھا، اسی حال میں اس کی روح پرواز کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایسا جنتی دیکھنا ہو، جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، اس کو موقع ہی نہیں ملا تھا یہ عبادت کرنے کا نا، ٹائم ہی نہیں ملا تھا اس کو، وقت کتنا ملا تھا، کلمہ پڑھنے کا وقت ملا تھا، اس نے اس وقت کو غنیمت سمجھا، کلمہ پڑھ لیا تو جنت کا مستحق ہو گیا۔ فرمایا جس نے ایسا جنتی دیکھنا ہو، جس نے کوئی عمل نہیں کیا لیکن جنت میں پہنچ گیا، اس کو دیکھو۔ تو وقت بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے جتنا برباد ہم اپنے وقت کو کرتے ہیں، آقا نے فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں اللہ نے نعمتیں ان کو دی ہیں، دو نعمتیں ایسی ہیں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، شیطان نے ان کو آسرے میں رکھا ہوا ہے۔ ابھی بچے ہیں، ابھی جوان ہیں، ابھی تو تندرست ہیں، صحت مند ہیں، یہ کام کل کریں گے، پرسوں کریں گے، بعد میں کریں گے، جب لاٹھی آئے گی ہاتھ کے اندر دادا ابو بنیں گے، پھر مسجد کا راستہ دیکھیں گے۔ فرمایا دو نعمتیں ہیں، بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، الصحت والفراغ، اللہ نے جو صحت دی ہے، اللہ نے جو صحت دی ہے، اس صحت والے دور کو انسان ایسے برباد کر دیتا ہے، صحت والے وقت کو انسان ضائع کر دیتا ہے۔ ایک تو ضائع کرنا کیا ہے کہ وقت کو فضولیات میں گزار دے، آؤ جی بیٹھے کچہری کریں، کچہری میں کیا ہوتا ہے، ادھر ادھر کا گیلا اور غیبت، یہ وقت برباد ہو رہا ہے۔ یا پھر اللہ معاف فرمائے گناہوں والے کاموں کے اندر اپنی صحت کو برباد کرنا، ساری رات لگے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں، ہاں دنیا جہان کی فحاشی اور یعنی گند دیکھ رہے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی یہ صحت والی نعمت اور فراغت والی نعمت کو برباد کرنا ہے نہیں، یہ نعمت کو۔ اور صحت مند ہے، کھیل کود کے اندر زمانہ گزار دیا، آج تو باقاعدہ اللہ معاف فرمائے ہم جب دین سے دور ہوئے ہیں نا، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ جی ہم سے کتنا بڑی دولت چھینی جا رہی ہے۔ ایک وہ وقت تھا جوانوں کی جوانیاں اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے استعمال ہوتی تھیں۔ آج بھی اللہ والے، آج بھی اللہ کے نیک لوگ اپنی جوانیاں اور اپنی صحتیں اللہ کے دین کی سر بلندی میں استعمال کر رہے ہیں، لیکن اکثریت ایسی نہیں ہے، اکثریت مسلمانوں کی ایسی ہے، ہم والدین نے بھی اپنے بچوں کے ذہن میں بھرا کہ بس جی پیسہ دولت اقتدار عزت یہ چیز نعمتیں ہیں، ان کو نہیں سمجھایا کہ فارغ وقت مل جائے اور یہ جو صحت ہے بیٹا اس صحت سے اللہ کو راضی کرو، بہت بڑی دولت ہے یہ صحت۔ آقا نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، پانچ چیزوں کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو،
जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझो। जवानी में सारे आजा सही सालिम और कुव्वतें बहाल होती हैं। नौजवान अगर दीन के ऊपर आ जाएं तो अल्लाह की कसम दुनिया का काया पलट देते हैं। इन नौजवानों को दीन के ऊपर लगाओ तो सही। आज हम नौजवानों, हमारे नौजवानों की जवानियां अल्लाह के दीन को के सामने रुकावट बनने में हमारी जवानियां इस्तेमाल हो रही हैं। खेल कूद के अंदर जवानियां इस्तेमाल हो रही हैं। नाच गाने के अंदर, उसको देखने के अंदर नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। इन नौजवानों, कुरान में नौजवानों का जिक्र आया जिन्होंने दकियानूस बादशाह के सामने डटकर मुकाबला किया। अल्लाह ने सूरह काफ के अंदर उनका वाकया बयान किया, नाम भी काफ रख दिया। उन नौजवानों की वजह से जो है ना, मुल्क की काया पलटती। साहबा इकराम जिस मुल्क के अंदर जाते उनकी जवानियां ऐसी थी ढली हुई। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के अंदर, रंग के अंदर उनकी जवानियां रंगी हुई होती थी। साहबा इकराम की एक जमात आ रही है मुजाहिदीन की। काफिरों ने मशवरा किया, ईसाइयों से सलीबी जंगें थी, ये मुसलमान जहां भी जाते हैं हर जगह पे फतह ही फतह, क्या करना चाहिए? सर जोड़ के बैठे। आज का कुफ्र भी सर जोड़ के बैठा है। मुसलमान को दीन से कैसे दूर किया जाए, उस वक्त भी सर जोड़ के बैठे। शैतान ने उनके ज़हन के अंदर यह बात डाली। यह मुजाहिदीन की जमात कई अरसा हो गया अपने घरों के अंदर अपनी बीवियों के पास ये नौजवान नहीं गए। ऐसा करो, अपनी नौजवान लड़कियों को रास्तों के ऊपर बैठा दो बरहना करके। ये इस बेहयाई के अंदर मुसलमान अगर मुब्तला हो गए तो अल्लाह ताला की रहमत इनसे हट जाएगी, अल्लाह की नुसरत और मदद हट जाएगी। जब अल्लाह की नुसरत और मदद हट जाएगी तो फिर मैदान के अंदर ये फतह कैसे हासिल करेंगे? देखो शैतान का ज़हन, काफिरों का ज़हन किस तरफ गया कि मुसलमान नौजवानों को बेहयाई के अंदर लगाओ। और अल्लाह माफ फरमाए, जब नौजवान बेहया हो जाता है तो फिर बहुत बड़े फितने का सबब बनता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के अंदर एक आदमी ने जिना किया। एक आदमी ने जिना किया, उसके नतीजे में अल्लाह तबारक व तआला ने ताऊन वाली बीमारी को मुसल्लत किया। 70,000 नौजवान बनी इसराइली मर गए उस बीमारी के अंदर। तो उन काफिरों ने, ईसाइयों ने कहा कि मुसलमान नौजवान मुजाहिदीन है, जवानी है, आखिर अल्लाह ने फितरी जज्बात तो रखे हैं ना। हाँ, तो नंगी औरतों को बैठा दो, कपड़े उतार के इनको बराना करके रास्तों में, इनमें से अगर कोई भी इनकी तरफ मुतवज्जो हो गया, बेहयाई फहाशी के अंदर चला गया, तो फिर तुम्हारी कामयाबी है, अल्लाह की नुसरत हट जाएगी इनसे। तो साहबा इकराम को पता चल गया कि हमारे ईमान का इम्तिहान है, हमारे ईमान का इम्तिहान है। कुरान तो हम पढ़ते रहते हैं। उन्होंने अपने सारे मुजाहिदीन को जमा किया, फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारा इम्तिहान मैदान के अंदर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह, मैदान जिहाद के अंदर तुम साबित कदम रहे और सुरखरू हुए तुम, अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ रही है। आज काफिर दूसरे तरीके के ऊपर तुम्हारे ऊपर हमला आवर हुआ है। आज काफिर और दुश्मन तुम्हारे ऊपर दूसरे तरीके से हमला आवर हुआ है। आज मैदान में शिकस्त खाने के बाद उसने अब दूसरा मैदान लिया है, फहाशी और उरियानी के अंदर मुब्तला करने का। और ये कहकर उन्होंने मुख्तसर खुतबा दिया, कुल लिल मुमिनीना यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम व यहफ़ज़ू फुरूजहुम। अल्लाह का हुक्म है, ईमान वालों अपनी नजरों की हिफाजत करो, नजर को गलत इस्तेमाल ना होने दो। और इसके बाद फरमाया अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। और मैं तुम्हारा इम्तिहान है, कोई भी किसी की तरफ नजर उठा के ना देखे। साहबा इकराम उस रास्ते से चले गए, किसी को खबर तक भी नहीं हुई कि रास्ते में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा।
یہ ہے جوانوں کی جوانیاں اللہ کے دین کی سربلندی میں استعمال ہو رہی تھی. ہمارے آباء و اجداد نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس ناج پر تیار کیا کہ ان کی جوانیاں، ان کے بڑھاپے اللہ کے دین کی سربلندی میں استعمال ہوں. آج اس لائن پر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت ہی نہیں کی، نہ ہم نے سمجھا کہ یہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی ہے، صحت والی نعمت اور وقت کی والی نعمت، اس کو ہم نے کیسے استعمال کرنا ہے. صحت ہے تو آدمی کہتا ہے بس ہمیشہ ہی ایسے صحیح رہوں گا. ایسے جوان میں نے دیکھے ہیں. ہمارے علاقے کی بات ہے، ایک آدمی کو فالج ہوا، 19 سال تک چارپائی کے اوپر پڑا رہا، نوجوان آدمی. اللہ معاف فرمائے. جاؤ ہسپتالوں کے اندر جوانوں کو دیکھو، اللہ معاف فرمائے، کیسے کیسے عجیب جو ہے نا انسان کو عبرت کے نمونے ملتے ہیں. ہم اپنی صحت کے اوپر جو ہے نا دھوکہ نہ کھائیں کہ ہم ایسے ہی ہمیشہ صحت مند رہیں گے. اللہ کرے اللہ سب کو صحتیں دے، اللہ کرے اللہ سب کو صحت مند رکھے، اللہ کی بڑی نعمت ہے. لیکن حالات بدلتے ہوئے اور وقت بدلتے ہوئے کوئی دیر لگتی ہے بھلا. تو اپنی صحت کی قدر کرو. آقا نے فرمایا الصحت والفراغ، صحت والی نعمت کی قدر کرو. ایک آدمی رو پڑا، مولوی صاحب دعا کریں، دل ترستا ہے زمین پر سجدہ کرنے کو، لیکن سجدہ زمین پہ نہیں کر سکتا، اشارے سے سجدہ کر رہا ہوں، کیا مزہ آتا ہے. جاؤ ان لوگوں سے پوچھو جن کے پاس صحت نہیں ہے، کتنا بڑی نعمت ہے یہ صحت والی. اور جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان سے پتا کرو کہ زندگی والی نعمت کتنا ہے. آقا نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. 16-17 سال کے بچے ہیں، میدان جہاد کے اندر کھڑے ہیں، قد بھی اتنا بڑا نہیں ہے کہ تلوار آرام سے اوپر اٹھ جائے، تلوار نیچے لٹک رہی ہے. ایک بچہ پوچھتا ہے یا عم، چچا جان جانتے ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ابو جہل کون ہے؟ وہ صحابی حیران ہوتے ہیں کہ پوچھ کس کر آئے؟ سب سے بڑا دشمن ہے اسلام. کہا بیٹا کیا کرو گے؟ کہا میں اللہ سے عہد کر کے آیا ہوں، آج اس دھرتی کو میں اس کافر سے جو ہے نا پاک کر دوں گا، اس دھرتی کو، اس ناپاک وجود کو میں ختم کر دوں گا، ابو جہل کو قتل کروں گا یا خود قتل ہو جاؤں گا. یہ جوانوں کا جذبہ تھا. آج ہمارے جوانوں کا جذبہ ہے کرکٹ دیکھیں، موبائل دیکھیں، اپنے اوقات کو ضائع کریں، ہم فلاں بندر کی طرح جو ہے نا ایکٹنگ کریں، تب جو ہے نا ہم بڑے انسان بن جائیں گے. افسوس ہے مسلمان کی سوچ کے اوپر. کام بھی وہ کرتا ہے جو اللہ کے دشمن جو ہے کر رہے ہیں، اس کے اندر اپنی عزت سمجھتا ہے. کاش نوجوان تو وہ کام کرتا جو حضرت خالد بن ولید کر رہے ہیں، حضرت عمر بن خطاب نے کیا، جس ناچ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں کی تربیت کی. حضرت حسن حسین 7 سال کے بچے ہیں، آقا سے احادیث یاد کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ہمارے 7 سال کے بچے کو جو ہے نا وضو کرنا نہیں آتا، کلمہ صحیح نہیں آتا، حضرت حسن حسین احادیث روایت کر رہے ہیں. تو جوانوں کی تربیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو. تو اپنے نوجوانوں کے اس ناج پہ ہم تربیت کریں. مسلمان کھانے کمانے کے لیے نہیں آیا، یہ تو اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے ضرور مل کر رہے گا. مسلمان تو دنیا کے اندر ایک اللہ کی فرما بردار نسل تیار کرنے کے لیے آیا ہے. مسلمان یہ ذمہ داری ہے مسلمان کی. ہم اگر اپنی اولاد کی صحیح تربیت کر جائیں گے تو اس کی اولاد جتنا خود بھی اور جتنا بھی آگے دین کے اوپر آئیں گے، انشاءاللہ ہماری قبریں ٹھنڈی ہوتی رہیں گی. اسی لیے تو آقا نے فرمایا نا، آدمی فوت ہو جاتا ہے اور اگر نیک اولاد چھوڑ کر گیا ہے، ولد صالح یدعو لہ، جو اس کے لیے دعا کرتا رہے، نیکیاں کرتی رہے اولاد،
تو مرنے کے بعد والدین کو اجر ملتا رہے گا. تو ہم اپنی زندگی کو غنیمت سمجھے. آقا نے فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک. اب جب ہم اس قسم کی بات کرتے ہیں نا تو بعض ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ بھی مولوی صاحب کا مطلب یہ ہے کہ بس سارے لوگ ہم مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتے رہیں تب تو ہماری زندگی کامیاب ہے ورنہ نہیں. نہ میرے بھائی، ہمارا اسلام صرف مسجد کی 4 دیواری تک محدود نہیں ہے. یہ تو عیسائیوں کا نظریہ ہے. عیسائی کہتے ہیں ہماری عبادت جو ہے وہ ہمارے اس چرچ کے اندر تک محدود ہے. بس ہمارا اسلام تو جامع مذہب ہے. آپ گھر کے اندر ہیں تب بھی آپ نیکیاں کما سکتے ہیں. آپ دکان کے اوپر بیٹھے ہیں تجارت کر رہے ہیں تب بھی آپ تجارت کو دین بنا سکتے ہیں. آپ زراعت کر رہے ہیں زراعت کو بھی آپ دین بنا سکتے ہیں. آپ زندگی کے جو شعبے میں لگے ہوئے ہیں آپ اس کے سنت کے مطابق کریں پھر دیکھیں وہ دین کیسے بنتا ہے. فرمایا وہ تاجر جو صحیح مال بیچتا ہے دھوکہ بازی نہیں کرتا. التاجر الصدوق الامین، امانت دار اور سچا تاجر صحیح سودا بیچتا ہے دھوکہ بازی نہیں کرتا. فرمایا اس کی تجارت بھی عبادت ہے. کل قیامت کے دن انبیاء صدیقین شہداء کے ساتھ یہ کھڑا ہوگا. تو کتنے ہمارے تاجر بھائی ہیں اگر لباس بھی وضاقتہ بھی سنت کے مطابق ہے کاروبار بھی سنت کے مطابق ہے تو یہ عبادت ہے آپ کا کاروبار کرنا. آقا نے فرمایا جو آدمی فصل لگاتا ہے اور اس فصل سے اللہ کی مخلوق کو جتنا بھی فائدہ پہنچتا ہے چاہے وہ فصل پیسوں سے آگے بیچے. اب زمیندار ساری فصل تو خود نہیں کھاتا نا، وہ اسی لیے لگاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہو. آقا نے فرمایا اگرچہ وہ آگے پیسوں سے بیچ دے اللہ کی مخلوق کو جتنا بھی فائدہ ہوگا اس کی فصل سے ہر مخلوق کے بدلے اللہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائیں گے. یہاں اگر کسی نے خربوزہ لگایا غیر ملک چلا گیا ہے اللہ کی مخلوق نے فائدہ اٹھایا ہے لیکن اس نیت سے لگایا کہ اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہو تو آپ کا خربوزہ لگانا، آپ کا مرچی لگانا، آپ کا کپاس لگانا، آپ کا گنا لگانا یہ بھی عبادت ہے. ہمارا دین تو جامع مذہب ہے، جامع مذہب. حتیٰ کہ آقا نے فرمایا جو آدمی پاک دامن رہنے کے لیے نکاح کرتا ہے کہ میری نگاہ بھی پاک رہے، میری آبرو عزت بھی پاک رہے، اپنی بیوی سے قربت کرتا ہے تب بھی اس کے اوپر بھی اس کو اجر ملتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بڑی بات ہے، آدمی اپنی بیوی سے خواہش پوری کرے پھر ثواب ملے. آقا نے فرمایا اگر بیوی نہ ہو 1 منٹ کے لیے بندہ سوچے اور اس خواہش کو انسان غلط جگہ پہ استعمال کرے گناہ ہوگا نہیں ہوگا زنا پر؟ انہوں نے عرض کیا ہوگا. فرمایا جب وہ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق اپنی خواہش پوری کر رہا ہے پھر ثواب کیوں نہیں ہوگا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا اغتنم خمسا قبل خمس شبابک قبل حرمک. آقا نے فرمایا جوانی کو بڑھاپے آنے سے پہلے غنیمت سمجھو اور صحت کا قبل سقمک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی صحت کے زمانے کو اپنی بیماری کے زمانے سے پہلے غنیمت سمجھو. اللہ نے صحت دی ہے، کچھ وقت نکال کر 24 گھنٹوں میں سے اگر آدھا گھنٹہ بھی آپ نکال لینا دین سمجھنے کے لیے تو کوئی بڑی بات تو نہیں ہے نا. اللہ کی قسم آج اللہ نے جتنا آج لوگوں کو شکوہ ہوتا ہے یار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہر آدمی کہے یار ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. حالانکہ آج سے 50 سال پہلے چلے جائیں لوگوں کا وقت زیادہ خرچ ہوتا تھا، کام تھوڑا ہوتا تھا. آج سے پہلے لوگ 50 60 70 سال پہلے جو ہے پیدل چلتے تھے، اتنا تیز سواریاں نہیں تھی. مدین جانا ہوتا تو پیدل، اب جانا ہے تو آرام سے 1 گھنٹے میں آدمی آ جاتا ہے، گاڑی کے اوپر جائے آرام سے 1 گھنٹے میں. اب مدین جانے کے لیے پہلے 1 دن لگتا تھا، اب 1 گھنٹہ لگا، باقی 23 گھنٹے کدھر گئے؟ وقت بچ گیا نا. پہلے کھانا بنانے کے لیے آدمی کو جو ہے نا کیا کرنا، لکڑیاں جلانی پڑتی تھی، اور لکڑیاں جلانے کے لیے بھی آگ اگر گیلی لکڑی آئے تو آدھا گھنٹہ تو لگ جاتا تھا. ابھی تو بس کان میں روڑو چولہے کا آگ جل گئی اور آدھے گھنٹے میں کھانا تیار ہو گیا. پہلے 2 گھنٹے 3 گھنٹوں میں تیار ہوتا تھا، اب وہ وقت کدھر گیا ہے؟
وہ وقت ہم ایسے جو ہے نا فضول ضائع کر دیتے ہیں. اگر 24 گھنٹوں کے اندر ہم آدھا گھنٹہ بھی دین کے لیے نکالیں، اور یہ ہماری ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے مسلمان کا. جب دین کو نہیں سمجھے گا تو اللہ کو راضی کیسے کرے گا؟ اللہ کے احکامات پہ عمل کیسے کرے گا جب دین کی سمجھ ہی نہیں ہوگی؟ اگر آدھا گھنٹہ ہم روزانہ دین سمجھنے کے لیے نکال لیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے، انقلاب آ سکتا ہے، اور ہماری نوجوان نسل کی زندگی میں تبدیلی آ سکتی ہے. لیکن اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے ہمت چاہیے. اپنے اندر فکر پیدا کرنی چاہیے کہ دین میری سب سے بڑی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہ میرا گزارا ہے، نہ میری اولاد اور نسل کا گزارا ہے. تو آقا نے فرمایا فراغ کا قبل شغلک، اللہ نے فراغت دی ہے، کچھ وقت ملا ہے، اس کو غنیمت سمجھو. مشغولیت سے پہلے ہم اپنے وقت کو، فارغ ہمیں وقت ملتا ہے، بجائے فضولیات کے اندر لگانے کے ہم دین سیکھنے سکھانے میں اپنے وقت کو لگائیں. اور الحمدللہ دین سکھانے والے ہمارے دروں کے اوپر، گھروں کے اوپر موجود ہوتے ہیں. آپ میں سے کوئی ساتھی یہ نہیں کہہ سکتا ہم دین کا مسئلہ لے کر گئے مولوی صاحب کے پاس اور ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوا، ہمیں مسئلہ نہیں بتایا گیا. ایسے کوئی آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا آج کے دور کے اندر. آج تو اللہ نے دین آسان کر دیا. آپ جو بھی مسئلہ پوچھنا چاہیں گھر بیٹھے آدمی آرام سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے. لیکن اس کے لیے اپنے آپ کی جو ہے نا، اپنے اندر جو ہے ایک فکر پیدا کرنی ہے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے دین کو سیکھنا ہے. یہ ہماری دنیا آخرت کی ضرورت ہے. کھانا اور پیسہ یہ میری دنیا کی ضرورت ہے، لیکن دین میری دنیا اور آخرت کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمارے اندر یہ سوچ اور یہ فہم اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے. اور اسی مسجد کے اندر بھی الحمدللہ فہم دین کورس کے نام سے کہ کچھ مسائل ساتھیوں کو معلوم ہو جائیں. عشاء کے بعد ہمارا یہ تعلیمی سلسلہ شروع ہے فہم دین کے نام سے. اس میں کوئی قید نہیں ہے، بڑا چھوٹا بوڑھا ہر کوئی بیٹھ سکتا ہے مسئلہ سمجھنے کے لیے. تو اس میں بھی ساتھی کوشش کریں کہ مستقل بنیادوں کے اوپر اگر روزانہ کے اعتبار سے شرکت کریں گے تو انشاءاللہ دین کا بہت بڑا حصہ سمجھ آ جائے گا. اللہ ہمیں یہ توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنت پڑھ لیں.